جادو کی قدیم اور پراسرار کتاب جسے آج تک کوئی مکمل نہیں پڑھ سکا، جسے پڑھنے والا شخص پاگل یا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب کس نے لکھی اور اس پر پابندی کیوں لگائی گئی؟ ناظرین گرامی السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو یور چینل لرننگ لائبریری۔ ناظرین گرامی، 6 صدی ہجری کو عربی زبان میں لکھی گئی کتاب الشمس المعارف الکبریٰ روحانی عملیات پر مشتمل ایک ایسی کتاب ہے جو عملیات کی دنیا میں ایک پراسرار حیثیت رکھتی ہے اور آج بھی متنازع ہونے کے باعث سعودی عرب سمیت دیگر ممالک میں پابندیوں کا سامنا کر رہی ہے۔ عام طور پر اس کے بارے میں معلومات رکھنے والے افراد یہی جانتے ہیں کہ اسے 6 صدی ہجری کے ایک عالم جو کہ روحانی عملیات پر خاصا عبور رکھتے ہیں نے قلم بند کیا تھا، جس میں روحانی عملیات، جنات کو قابو کرنے اور دیگر بہت سے عملیات موجود ہیں، لیکن اس کی اصل حقیقت سے وہی آگاہ ہیں جو یا تو روحانی معلومات سے شدھ بدھ رکھتے ہیں یا پھر انہیں عربی کے علاوہ عبرانی اور یہود کی زیر استعمال دیگر زبانوں پر عبور حاصل ہے۔ ناظرین گرامی، اس پراسرار کتاب کی حفاظت جنات کرتے ہیں۔ اس میں درج کالے جادو کے عملیات سے کوئی بھی شخص قوی الجسد جنات کو اپنے تصرف میں کر سکتا ہے۔ کوشش کرنے والے اکثر لوگ پاگل پن، مرگی یا جنات کے حملے کا شکار ہوتے رہے۔ کئی عرب ممالک میں اس پراسرار کتاب پر پابندی عائد ہے۔ اکثر عرب ممالک کی عوام کی جانب سے اس بات پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر روحانی عملیات کی اس کتاب پر ان کی حکومتوں کی جانب سے پابندی عائد کی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، چونکہ اس کتاب میں روحانی علوم اور جنات کو قابو کرنے کے علاوہ کالے جادو پر مشتمل بھی کئی طریقے درج ہیں، اس وجہ سے اسلامی ممالک کی حکومتیں اس کتاب کو اپنی سرزمین پر پھیلانے سے مانے ہیں۔ یہ بات بھی انتہائی سرگرمی سے اٹھائی جاتی ہے کہ اگر اس کتاب کو لکھنے والے اپنے زمانے کے جانے مانے عالم دین تھے تو ان کی جانب سے روحانی علوم اور جنات کو قابو کرنے کے حوالے سے لکھی جانے والی اپنی کتاب میں کالے جادو کے طریقوں کا کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کتاب کے بارے میں پائے جانے والے عمومی سوالات اور اعتراضات اسی قسم کے ہیں، لیکن اس کا ایک اور انتہائی اہم پہلو بھی ہے جس سے لوگوں کی اکثریت لا علم ہے۔ عرب پورٹل پر اس کتاب کے حوالے سے پائے جانے والی معلومات کے مطابق مذکورہ کتاب اپنی تالیف کے بعد تقریباً 100 سال تک کسی کے کام کی نہیں تھی، کیونکہ جو بھی اسے پڑھنے کی کوشش کرتا یا تو وہ مجنون ہو جاتا یا پھر جنات اس پر حاوی ہو جاتے۔ 100 سال تک یہ کتاب فقط ایک ہی نسخے پر مشتمل رہی، مگر بعد کے زمانے میں کسی نامعلوم شخص کی جانب سے اس کتاب میں کمی بیشی کرتے ہوئے اس کے کئی نسخے بنائے گئے تھے۔ چونکہ کتاب کے مصنف کی جانب سے اس کتاب میں بعض ایسے طریقے ذکر کیے گئے تھے جنہیں استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی عام شخص انتہائی آسانی سے قوی الجسد جنات کو اپنے قابو میں کر سکتا تھا، اس لیے جنات اس کتاب کی حفاظت کرتے تھے کہ کوئی اسے پڑھ نہ پائے۔ بعد ازاں ایک نامعلوم عامل کی جانب سے اس میں کچھ تعریف کرتے ہوئے ایسے جادوئی نسخوں کو نکال دیا گیا تھا جس کی بنا پر جنات اس کتاب کی حفاظت پر خود کو مامور کیے ہوئے تھے۔ لیکن اب بھی اس کتاب میں موجود کالے علوم اور جنات کو قابو کرنے کے دیگر کئی طریقوں کی موجودگی کے باعث کوئی عام شخص اس پوری کتاب کو سمجھ کر نہیں پڑھ پاتا اور اس کی کوشش کرنے والے افراد پاگل پن، مرگی، جنون، سحر یا دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ علماء کی جانب سے احتیاط کو بروئے کار رکھتے ہوئے اس کتاب اور اس کے مصنف پر انتہائی محتاط انداز میں تبصرہ کیا جاتا ہے، لیکن بعض ذرائع سے ملنے والی معلومات میں اس کتاب کے مؤلف کو براہ راست یہودی اور اس کتاب کو اسلام کے نام پر کفر کا مجموعہ قرار دیا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب سمیت کئی اسلامی ممالک میں اس کتاب پر سخت ترین پابندی عائد ہے۔ ناظرین گرامی، الشمس المعارف الکبریٰ کو امام احمد بن علی البونی نے تصنیف کیا۔ اس کتاب کا تعلق فقہی یا دینی امور سے ہونے کی بجائے خالص روحانی علوم سے تھا۔ انہوں نے اس کتاب میں اللہ رب العزت کی اسماء کی صفات اور مختلف صورتوں کی صفات کے علاوہ جنات کو قابو کرنے اور ان سے نجات پانے کے طریقے ذکر کیے ہیں۔
لیکن یہ بات بھی خاصی اہم ہے کہ اس کتاب میں بعض صورتوں کے درمیان عبرانی یا کسی ایسی زبان کے بعض ایسے الفاظ لکھے گئے ہیں جو سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اس بنا پر اس کتاب کو علماء کی جانب سے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ 6 صدی ہجری کے آخر میں یہ کتاب محمد بن علی بن زائد کی تحویل میں تھی۔ یہ شخص ایک مالدار تاجر تھا اور مزید دولت کے حصول کے چکر میں اس کی جانب سے یہ کتاب بھاری قیمت خرچ کر کے حاصل کی گئی تھی، لیکن اس وقت اس کتاب کا صرف ایک ہی نسخہ تھا جو محمد بن علی بن زائد نے حاصل کیا تھا۔ بعد میں کچھ رد و بدل کے ساتھ اس زمانے کے حساب سے اس کی متعدد کاپیاں کروائی گئیں۔ اس شخص کا بیان ہے کہ جب بھی وہ اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کے سامنے ایک سیاہ ہیولا موجود ہوتا، جس کی جسامت کی سیاہی اور چہرے پر چھائی نحوست سے وہ بے ہوش ہو جاتا۔ کئی مرتبہ کی کوششوں کے بعد بالآخر اس کی جانب سے یہ کتاب ایک عالم دین کے حوالے کر دی گئی تھی۔ اسی طرح اس کتاب سے متعلق کچھ اور روایات بھی تلاش کرنے پر سامنے آتی ہیں، جن کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کی حفاظت پر شیاطین جنات مامور تھے، کیونکہ کتاب میں موجود جادوئی طریقوں کے استعمال پر وہ انسانوں کی غلامی میں آ سکتے تھے۔ چونکہ کتاب خود ایک جادوئی عملیات کا نادر ذخیرہ ہے، اس بنا پر وہ اس بات پر بھی قادر نہ تھے کہ اس کتاب کو وہ نقصان پہنچا سکتے۔ مذکورہ چند واقعات کے بعد یہ کتاب منظر عام سے غائب ہو گئی تھی، اور 7ویں صدی ہجری میں جب ایک بار پھر وہ منظر عام پر آئی تو اس میں موجود مواد کو ایک حد تک حذف کیا جا چکا تھا۔ اس کتاب میں موجود وظائف و جادوئی طریقہ کار میں سے اب بھی بعض ایسے ہیں جنہیں پڑھنے والا اگر کوئی عام انسان ہو جو عملیات کی ذرا برابر بھی شد بت نہ رکھتا ہو تو وہ خود فوری کسی ناگہانی آفت یا بلا سے دو چار ہو جاتا ہے۔ اب تک اس بات کی وضاحت نہیں ہو سکی کہ اس کتاب کے وہ کون سے حصے، بول یا جز ہیں جنہیں پڑھنے سے انسان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اب تک سامنے آنے والے واقعات میں سے ہر وہ شخص اپنے اوپر آنے والی ناگہانی آفت کے بعد یہ بات سرے سے ہی بھول چکا تھا کہ وہ کس حصے، بول یا جز کو پڑھ رہا تھا۔ ناظرین گرامی، آج بھی الشمس المعارف الکبریٰ کے نام سے عملیات کی کتب موجود ہیں جن کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے، مگر یہ وہ کتاب نہیں ہے جو احمد بن علی البونی نے قلم بند کی تھی، بلکہ اس نام کو استعمال کرتے ہوئے مختلف عامل حضرات اپنی کتاب کا نام الشمس المعارف الکبریٰ رکھ دیتے ہیں اور مصنف کا نام احمد بن علی البونی لکھتے ہوئے خود کو مترجم کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔